معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے تحریک حریت کے 3 اہداف۔ اس کے مصنف ہیں سید علی گیلانی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے عبد المالک ہاشمی صاحب نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے ریکارڈنگ کروانا چاہتے ہیں یا ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں 0321434287۔ تحریک حریت کے 3 اہداف: اسلام، آزادی، اتحاد ملت، از سید علی گیلانی، تحریک حریت جموں کشمیر۔ صفحہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام۔ تحریک حریت جموں کشمیر 7 اگست 2004 کو منصہ شہود پر لائی گئی۔ 7 اگست 2005 کو اس کا پہلا یوم تاسیس حیدر پورہ سری نگر میں منعقد کیا گیا، جس میں محتاط اندازے کے مطابق 1,00,000 لوگوں نے شرکت کر کے اس کے مقاصد اور اہداف کے ساتھ ہم آہنگی اور وابستگی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے تحریک حریت کا بالائی نظم جموں کشمیر کے عوام کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر گزار ہے کہ انہوں نے ذہنی اور عملی تعاون فراہم کر کے قیادت کی امیدوں اور توقعات کی آبیاری کی۔ اگست 2006 کو تحریک حریت کے مرکزی مجلس شورا نے عام جلسہ بلانے کے بجائے تحریک حریت کے اراکین، امیدواران رکنیت اور بنیادی ممبران کا ایک کنونشن بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی روح سے ضرورت محسوس کی گئی کہ تحریک حریت کے اہداف کی قدر وضاحت کے ساتھ تذکیر اور یاد دہانی کی جائے۔ 6 اگست کو کنونشن بلانے کا فیصلہ لیا گیا تاکہ اتوار کی نسبت سے تحریک حریت کے وابستگان کی مشکلات کو کم کیا جائے۔ تحریک حریت کے منصہ شہود پر لانے والوں کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام، آزادی اور اتحاد ملت اہداف کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور فلاح آخرت کا سامان فراہم کیا جائے۔ اسلام ہمارا اولین مقصد، منشا اور غایت ہے۔ اسلام اللہ خالق کائنات کا پسندیدہ دین اور نظام حیات ہے۔ اس کے بغیر دنیا کے انسان کو نہ تو دنیاوی زندگی میں امن و آشتی اور خوشحالی و فراغت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی عدل و انصاف اور مساوات و برابری کے اصولوں کی آبیاری اور بالادستی قائم ہو سکتی ہے۔ کائنات میں ہر شے فطرتاً اسلام پر ہی قائم ہے، کیونکہ ہر شے قانون قدرت کے مطابق ہی وجود پذیر ہوئی ہے۔ انسان بھی فطرتاً مسلم ہے۔ اس کی تخلیق، اس کے اعضائے جسم کے اعمال اور خد و خال اللہ ہی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ انسان ہاتھوں سے دیکھنے کا کام نہیں کر سکتا۔ سوچنے کے لیے دماغ پیدا کر دیا ہے۔ دماغ غذا ہضم کرنے اور کسی دوسرے کام کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ دنیا کا ہر انسان اس بارے میں بے بس اور بے اختیار ہے، اور تکوینی حیثیت سے وہ طوعاً و کرہاً بندہ خدا اور دوسرے معنی میں مسلم یعنی فرما بردار ہے۔ اس مجبوری کی حالت کے بعد انسان کو اختیاری حیثیت بھی حاصل ہے، یعنی اس کو جو اپنے مالک اور خالق کی طرف سے نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان پر انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس اختیار کے مرحلے پر انسانوں میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں وہ اختیاری حیثیت میں بھی مسلم بن جاتے ہیں، جیسے وہ تکوینی حیثیت میں مسلم اور فرما بردار ہیں۔ جو انسان اختیاری پہلو میں اپنے خالق اور مالک کی مرضی اور منشا کو نظر انداز کر کے اپنے خواہشات نفس، باپ دادا کے دیے ہوئے طرز عمل یا بادشاہوں اور حکمرانوں کے بنائے ہوئے سسٹم اور ضابطے کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کریں، وہ اس اختیاری پہلو میں کافر اور نافرمان بن جاتے ہیں۔ انسانوں کا وہ گروہ جو اختیاری پہلو میں بھی اللہ کی مرضی اور احکامات کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان تک اللہ کی مرضی پہنچانے کا طریقہ خود اللہ نے ہی وضع کیا ہے۔
اس نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں میں سے ہی کچھ برگزیدہ بندوں کا انتخاب کر کے ان کو پیغمبروں کا منصب اور مرتبہ عطا فرمایا، ان تک اپنا کلام پہنچایا اور ان کو تفصیل سے بتایا کہ میرے بندوں تک میری مرضی اور منشا پہنچاؤ۔ جو بندے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ میرے فرما بردار ہوں گے، اور جو آپ کی اطاعت نہیں کریں گے وہ میرے نافرمان اور انکار کرنے والے بندے ہوں گے۔ پیغام پہنچانے والوں کا سلسلہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دیا گیا۔ اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آخری کڑی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبروں کے انتخاب کا اختیار اور حق انسانوں کو نہیں ہے، اس کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اب اگر وہی اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اعلان کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ الاحزاب آیت نمبر 40۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی پیغمبروں کا انتخاب کرنے والا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب الگ الگ رسول علیہ السلام بھیجنے کی ضرورت تھی اور کب اس ضرورت کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے وہ آخری کتاب القرآن ہے۔ گویا اسلام کو جاننے، ماننے اور عملانے کے دو ذریعے مختص ہو گئے ہیں۔ آخری پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب قرآن پاک۔ قرآن پاک میں اسلام کے مکمل تشریح کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران۔ ترجمہ: اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایمان لانے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے بغیر جو راستے اور طریقے تم کو بتائے جائیں گے وہ تمہارے ازلی دشمن شیطان کے راستے ہیں، ان کو ہرگز ہرگز اختیار نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ البقرہ آیت نمبر 208۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مکمل طور اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین کو تقسیم نہ کرو، زندگی کے کسی کام، کسی پہلو اور کسی شعبے کو اسلامی تعلیمات سے الگ نہ کرو۔ اس لیے اسلام کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ آج کے دن یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے، آپ پر نعمتوں کا اتمام کیا گیا، اور ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہونا چاہیے۔ اسلام کے بغیر جو بھی طریقے زندگی اختیار کیا جائے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ موت کے بعد کی زندگی میں گھاٹے اور خسران سے دوچار ہوں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آل عمران آیت نمبر 85۔ ترجمہ: اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ القرآن میں جگہ جگہ اس بات کی نہ صرف نشاندہی بلکہ تاکید کر دی گئی ہے کہ اسلام کے بغیر کسی اور ضابطہ حیات کی پیروی مت کرو، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کا طریقہ ہوگا اور باغیوں کو سخت ترین سزا اور عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے دین میں ہر انسان کو بغاوت کا راستہ اختیار کرنے سے
بچ جانا چاہیے۔ دنیا میں انسانوں کے اختراع کیے ہوئے سارے ضوابط گمراہی اور بغاوت کے نظام ہیں، اور آج کی دنیا میں جو فساد اور جنگ و جدال دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے انسان نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ القرآن بتا رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم آیت نمبر 41۔ ترجمہ: خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ مسلمان کہلانے والے لوگ بھی زبان سے اسلام ماننے کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن وہ عملی زندگی میں اسلام کو ضابطہ حیات کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، الاحزاب آیت نمبر 36۔ ترجمہ: کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ ایسے لوگ مسلمان ہونے کا جتنا بھی دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے وعادی ہوں گے، ان کو اللہ کے یہاں ایماندار اور مومن تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ منافق اور فاسق ہوں گے، اور آخرت کی زندگی میں ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ آج کے نام نہاد مسلمان دین اور سیاست کی تفریق کا کھلے بند و اعلان کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ باغیوں اور سرکشوں کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث کی مشہور کتاب کنز الاموال نے روایت کیا ہے۔ حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترجمہ: جو شخص جاہلیت کی طرف دعوت دے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے خیال میں سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ جاہلیت کیا ہے۔ جاہلیت اسلام کی ضد ہے، یعنی اسلام سے پہلے عرب اور باقی دنیا میں جن طریقوں پر زندگیاں گزاری جاتی تھی وہ سب جاہلیت کا نظام تھا۔ بت پرستی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، پھر انہی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور انہی سے امیدیں وابستہ کرتے تھے، انہی سے حاجات طلب کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کی زندہ علامت تھی۔ شراب عام تھی، لوگ شراب کشید کرتے تھے، شراب پیتے تھے، شراب فروخت کرتے تھے، شراب کے نشے میں بدکاری کو فروغ دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اختلاط مرد و زن عام تھا، اس کو سماج کی ایک روایت تصور کیا جاتا تھا، اس میں کوئی برائی نہیں جانی جاتی تھی۔ عریانی، فحاشی، بدکاری، بدفعلی اور عمل قوم لوط جاہلیت کے مظاہر تھے۔ سودی کاروبار عام تھا، سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور سود در سود سے سماج اور معاشرہ کے کمزور طبقے کی زندگیاں اجیرن بنا دی جاتی تھی۔ معاشرہ اور سماج کے طاقتور طبقے اور افراد نچلے اور کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو غلام بناتے تھے اور ان کی محنت کا استحصال کرتے تھے۔ عورت سات کو اول تو ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا، اس لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور پھر سماج میں ان کی حیثیت کنیزوں اور لونڈیوں کی سمجھی جاتی تھی۔ نسل، رنگ، ذات پات، خاندان اور قبیلہ کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ گانے بجانے،
رقص و سرور اور ناچ نغموں کو فروغ دیا جاتا تھا۔ عورتیں ناچتی تھیں اور مرد بڑی محفلوں میں ان کے ناچنے اور تھرکنے کا لطف اٹھاتے تھے۔ بے پردگی عام تھی، حتیٰ کہ عرب میں خانہ کعبہ کا طواف بھی عریاں حالت میں کیا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا تھا۔ اونٹ کو کون پہلے پانی پلائے گا اور کون بعد میں، اس پر بھی تلواریں چلتی تھیں۔ تیر چلائے جاتے تھے اور نیزے جسموں میں پیوست کیے جاتے تھے۔ نخوت اور غرور کا یہ حال تھا کہ ایک آدمی ٹانگیں پھیلائے راستے پر بیٹھا ہے، دوسرا آدمی اس راستے پر چلتے ہوئے ٹانگیں ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن غرور اور تکبر گوارا نہیں کرتا کہ کچھ دیر کے لیے ٹانگیں ہٹائی جائیں۔ تلوار چلتی ہے، ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں اور 40 سال تک دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور ہر دو جانب ہزاروں جانیں تلف کر دی جاتی ہیں۔ یہ انسانی جان کی بے حرمتی اور بے قدری کی زندہ مثالیں تھیں۔ رحم دلی، محبت، رافت اور شفقت نایاب تھی۔ تنگ دلی اور بے رحمی انسانی معاشرے پر سایہ فگن تھی۔ غرض جاہلیت نے انسانیت کو ہر سطح پر پامال کیا تھا اور انسان کی شناخت مٹ چکی تھی۔ یہ جاہلیت کے نمایاں خد و خال تھے۔ اسلام نے اس جاہلیت کو مٹا دیا اور انسان کا بخشا ہوا شرف و احترام بحال کر دیا۔ آج 21ویں صدی میں جب انسان سائنس، ٹیکنالوجی اور نئی نئی ایجادات کی نسبت سے ترقی یافتہ بن چکا ہے، لیکن جاہلیت کا صدیوں پرانا رنگ و روپ اب بھی چھایا ہوا ہے۔ اب بھی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، بلکہ پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کے علاوہ آج انسان نے نظریات کے بت تراشے ہیں۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آج کی دنیا میں عام طور پر وطنیت کا بت پوجا جاتا ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر کی پہچان مٹ گئی ہے۔ جس طرح خدا کے باغی اور سرکش بندے اس نئے تراشیدہ نظریاتی بت کے پرستار بن چکے ہیں، برابر اسی طرح نام نہاد مسلمان بھی اس بت کے پجاری بن چکے ہیں۔ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے بجائے ان کو رحم مادر سے باہر ہی نہیں آنے دیا جاتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جب پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی جنم لے رہی ہے تو اسقاط حمل کروا کر لڑکی کو دنیا کی روشنی تک بھی دیکھنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ پھر بھی آج کے باغی اور سرکش بندے خواتین کی آزادی اور مساوات کے نعرے بلند کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے چہروں پر ترقی یافتہ اور روشن خیالی ہونے کا غازہ چڑھا ہوتا ہے۔ شراب آج بھی عام ہے۔ آج کے نام نہاد مسلمان ٹیکس کی آمدنی بڑھانے کے لیے شراب کے کارخانے کھولتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، لائسنس اجرا کرتے ہیں تاکہ ٹیکس سے ان کے خزانے بھر جائیں۔ انسان کے اخلاق، کردار، عفت، عصمت یا پاک دامنی اور شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پھر بھی آج کا سماج اپنے آپ کا مہذب، متمدن اور ترقی یافتہ سماج کہلوانے کی ضد کر رہا ہے۔ قدیم جاہلیت میں ذرائع اور وسائل محدود تھے، اور آج ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جاہلیت کے فروغ اور پھیلاؤ میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومتوں کے خزانے اسی لیے وقف ہیں۔ عام انسان بھوک مری کا شکار ہوں تو ہوا کریں، مگر جاہلیت کو فروغ دینے کے ذرائع میں کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی۔ سود در سود کی لعنت سے غریب کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن بینکوں کی عمارتیں آسمان کو چھو جائیں اور سماج کے غریب طبقے کا خون سنگ و خشت کی رنگینی پر صرف ہو جانا چاہیے۔ آج بھی جاہلیت کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، آج بھی قحبہ خانے عام ہیں، آج بھی معصوم لڑکیوں کی عصمتوں کا نیلام ہو رہا ہے، اور اس نیلام گھر میں سماج کے اونچے طبقے کے لوگ دیکھے جا رہے ہیں۔ اقتدار کی کرسیوں پر براجمان لوگ امن و قانون اور لوگوں کے مال و جان کے محافظ، عزتوں اور عصمتوں کے رہزن بن چکے ہیں۔ خاتون کی عریانی اور بے پردگی کی تجارت کی جاتی ہے۔ بازار میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی جس پر خاتون کی عریاں تصویر نہ ہو۔ مخلوط نظام تعلیم نے رہی صحیح کسر ختم کر دی ہے۔
سوکھی گھاس اور آگ کو یکجا کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انسانوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر تیار کیے جا رہے ہیں، مگر کیا وہ اس فن اور پیشہ کے ساتھ ساتھ انسانی اور اخلاقی اقدار کے بھی حامل بن جاتے ہیں؟ یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اقدار بدل گئی ہیں۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے، یوں بھی کہیے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قدیم جاہلیت میں بتایا گیا ہے کہ معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی تھیں اور ہزاروں جانوں کے اتلاف کے خونی مناظر دیکھے جاتے تھے۔ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ، جمہوری اور انسانی حقوق کے احترام کے دعوے دار دور میں برابر اسی جاہلیت کا کھلے عام مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آج جب یہ سطور لکھی جا رہی ہیں، فلسطین میں ایک اسرائیلی کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اسرائیل اس ایک سپاہی کو چھڑانے کے لیے بے تحاشا اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ فلسطین کے ہزاروں لوگ اسرائیل کے پاس قیدی ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطین کے مظلوم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے، مگر اسرائیل طاقت کے نشے میں چور نہ صرف یہ کہ اس مطالبے کو پائے حقارت سے ٹھکرا رہا ہے، بلکہ اب تک پل اڑا دیے گئے ہیں، بجلی گھروں کو بمباری کر کے زمین بوس کر دیا گیا ہے، حماس حکومت کے وزراء اور پارلیمنٹ کے ممبران تک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس جنونی کو کوئی نہیں کہتا کہ ایک سپاہی کے چھڑانے کے لیے تم طاقت کا بے تحاشا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ سفارتی سطح پر بات چیت کے ذریعے اس مسئلہ کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جاہلیت کے مناظر کو تاریخ دہرا رہی ہے۔ بقول اقبال، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظر ان نشأ قوت ہے خطرناک، لا دین ہو تو ہے زہر ہلا ہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ اس ہماگیر جاہلیت کا جس طرح اسلام کی آمد کے دور میں مقابلہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور سعادت میں جس کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں، مکی دور کے 13 برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز ساتھیوں نے مثالی صبر و ضبط اور تحمل و برداشت کا مظاہرہ کر کے جاہلیت کا مقابلہ کیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک یہودی کے غلام تھے، ان کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغا گیا، ان کے شانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی حال میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر مخاطب ہوئے، خباب، تم ابھی گھبرا گئے، تم سے پہلے جو لوگ اس راہ پر چلے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا ہے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم چھیلے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نمودار ہو گئیں، پھر بھی انہوں نے راہ حق میں صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا۔ خباب، صبر و برداشت سے کام لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسرا کے تاج تمہارے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ یہ یقین و اذعان کی کیفیت تھی کہ مظلومیت اور بے بسی کی حالات میں بھی اپنے موقف کی صداقت اور اللہ کی مدد اور نصرت پر اعتماد، توکل اور بھروسہ تھا۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف آور ہوئے تو بدر، احد، حنین، تبوک اور احزاب کے مارکے سر ہوئے، اور بالآخر فتح مکہ کی صورت میں جاہلیت کے مقابلے میں اسلام کے غلبے کا منظر مژدہ جاں کرا بن کر دیکھا گیا۔ اس طرح جہد مسلسل کے نتیجے میں جاہلیت کو شکست ہوئی۔ آج کے دور میں اسلام کے احیاء اور غلبے کے لیے کام کرنے والوں کو اس زندہ حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ آزمائش اور ابتلا کا سامنا کیے بغیر اللہ کی مدد اور نصرت کا استحقاق پیدا نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ البقرہ آیت نمبر 214۔ ترجمہ: پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ محض دعویٰ ایمان پر ہی تم جنت کے حقدار نہیں بنو گے، بلکہ جس طرح اللہ نے پہلے دعوے داروں کو پرکھا اور جانچا ہے تاکہ اللہ سچوں اور جھوٹوں کی پہچان کر سکے، برابر اسی طرح تم لوگ بھی پرکھے جاؤ گے تاکہ تم میں سے بھی سچے دعوے داروں اور جھوٹوں کی پہچان ہو سکے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ تحریک حریت سے وابستہ افراد کو چاہیے وہ اراکین ہوں، امیدواران رکنیت ہوں یا بنیادی ممبران ہوں، اس حقیقت کا شعور کی پوری بیداری کے ساتھ ادراک کرنا چاہیے کہ اس تنظیم کے اہداف میں اولین اور مقدم حیثیت صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے، اور اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مغلوب اور محکوم حیثیت کسی بھی حال میں اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ چنانچہ القرآن میں اسلام کی اس حقیقت اور حیثیت کو غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا گیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف آیت نمبر 9۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ الفتح میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین حق دوسرے ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہی گزرے۔ دوسری آیت میں آخر پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 28۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جب یہ حقیقت مبرہن ہو گئی کہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، کیونکہ غلبہ کے بغیر یہ جاہلیت کا خاتمہ نہیں کر سکتا، بدیوں، برائیوں اور ظلم و فساد کا استحصال نہیں کر سکتا، تو اس غلبے کے لیے اسلام کے ماننے والوں کو ہی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے جو اس کے لیے کوشش اور سعی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے چاہتا تو یہ دنیا کے انسانوں کو تکوینی حیثیت کے بعد تشریعی اور اختیاری حیثیت میں بھی دین کا پیروکار بنا دیتا، لیکن اس کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، کون اس کی راہ میں محنت و مشقت کرے اور اس کے بندوں کو دنیا کے فساد سے بچائے اور آخرت کے عذاب اور خسران سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ اللہ اپنے ماننے والے بندوں کو پکار رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ سورہ صف آیت نمبر 14۔ ترجمہ: اے اللہ کے مومن بندو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو اپنے بندوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ کھانے پینے، لباس، مکان اور اہل و عیال کے لیے بندوں کی مدد چاہتا ہے؟ نہیں،
وہ ان تمام کمزوریوں اور حاجت مندیوں سے بے نیاز اور مستغنا ہے۔ وہ اپنے مومن بندوں کی صرف اس لیے مدد چاہتا ہے کہ اس کے بندے دنیا کے فساد اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ دین کی پیروی میں اپنی زندگی گزاریں، وَإِلَّا وہ دنیا میں خواہشات نفس یا غلط رسم و رواج یا سرکش اور جابر قوتوں کی خواہشات اور منمانیوں کا شکار ہو جائیں گے، اور موت کے بعد کی زندگی میں ابدی تباہی، عذاب اور کانٹے کا شکار ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ والعصر میں فرمایا گیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ترجمہ: زمانے کی قسم، در حقیقت انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی ایمان، نیک اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، حق کی تلقین کرتے رہے، اور تلقین حق کی راہ میں جو آزمائشیں اور مشکلات آ جائیں ان پر صبر و برداشت سے کام لیا جائے۔ ان شواہد سے یہ بات بغیر کسی ابہام کے واضح ہو گئی کہ اسلام کے غلبے کی جد و جہد اسلام کو ماننے والوں پر فرض ہے، برابر اسی طرح جس طرح عبادات فرض ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ جد و جہد کی راہ میں جو رکاوٹیں درپیش آتی ہیں، اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ان تمام رکاوٹوں اور بندشوں کی نشاندہی کی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت اس بارے میں مکمل رہنمائی کر رہی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ مفسرین نے انتظار کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ اپنی مدد اور نصرت سے اپنے پسندیدہ دین کو غلبہ عطا کرے گا اور تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اپنے مقررہ وقت پر تم کو موت آئے گی، اور جن بندشوں نے تم کو جہاد کا فریضہ انجام دینے سے روکا تھا ان میں سے کوئی رشتہ اور بندش تم کو موت سے نہیں بچائے گی۔ تحریک حریت کے اہداف اور مقاصد کی پہلی بنیاد یہی ہے کہ وہ استطاعت بھر دین کے غلبے کے لیے پرامن جد و جہد فرض عین کی حیثیت سے کرتی رہے گی۔ اس تحریک کے ساتھ وابستگان کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے، ان کو ہر آن اور ہر لمحہ آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جد و جہد کی راہ میں جب کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں اللہ سے ہی صبر و استقامت کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ راہ حق میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کی وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الاحقاف آیت نمبر 13۔ ترجمہ: یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک پاک باز ساتھی آ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی نصیحت فرمائیے جس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ گویا ایمان لانے کے بعد آزمائش اور ابتلا لازمی ہے، اس لیے ایمان کے دعویٰ کے ساتھ استقامت کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ تحریک حریت کے ساتھ وابستگی چاہے تنظیمی ڈھانچے کی سطح پر ہو یا عوامی سطح پر،
بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کامل ذہنی اور عملی وابستگی پیدا کریں، اسلام کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں، اور پھر معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور عام کرنے کی کوششیں تسلسل اور تواتر کے ساتھ کریں۔ اسلام کے غلبہ کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کام کریں اور اس راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اجتماعی قوت تیار کرنے کی کوششوں کو اپنا ہدف بنائیں۔ منکرات سے احتراز کریں، معروفات پر کار بند رہنے کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ اسلام کو شخصیات کے حوالے سے سمجھنے اور جاننے کی بجائے براہ راست سرچشمہ ہدایت قرآن و سنت سے جاننے اور سمجھنے کی سیدھی اور راست راہ اپنائیں، کیونکہ ہادی برحق جناب رسالت مآب حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے اگر ان دونوں چیزوں کو پابندی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، اللہ کی کتاب القرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری امت مسلمہ کے زوال اور اسلام سے دوری کی بنیادی وجہ اگر تلاش کی جائے تو اس کے بغیر کوئی اور وجہ دیکھنے میں نہیں آئے گی کہ مسلمان اصل سرچشمہ ہدایت سے دور جا چکا ہے۔ وہ براہ راست قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکا ہے۔ یہی اس کے زوال اور انحطاط کی اصل اور بنیادی وجہ ہے۔ تحریک اپنے اراکین اور وابستگان سے درد مندانہ اپیل کرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے سرچشمہ ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر ہی وہ اپنی اور مظلوم قوم کی بھلائی اور بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر تحریک حریت نے اپنے اہداف میں سب سے اولین اور بنیادی ترجیح اسلام کو دی ہے، اور ایک بہترین قابل عمل اور انسانی زندگی کے مسائل کے واحد حل کی حیثیت سے اس کو اختیار کیا ہے۔ اسلام کے بارے میں ہمیں اس غلط فہمی کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے احیاء اور غلبہ کے لیے کسی خاص قوم، نسل یا پارٹی کو اجارہ داری حاصل ہے۔ یہ پوری انسانی برادری کا ورثہ ہے، اور اس ورثہ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہر مسلمان کی منصبی ذمہ داری ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ ترجمہ: اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان میں لازماً ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بدی سے روکے، اور یہی گروہ فلاح پانے والا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ ترجمہ: تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ میں تمام دعوتوں اور بلاؤں کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، عمل صالح اختیار کرنا اور علی اعلان اپنے آپ کو مسلمان کہنا سب سے افضل اور پسندیدہ بلاوا قرار دیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حامیم السجدہ آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کی طرف دعوت دینا فرداً بھی ہم پر فرض ہے۔ اس کے بعد اجتماعی قوت فراہم کر کے اسلام کے غلبے کی کوششوں کو زیادہ ترجیح دے دی گئی ہے، بلکہ اس میں خیر و برکت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ید اللہ علی الجماعہ۔ یہ جماعتیں کئی ہو سکتی ہیں کیونکہ دعوت الی اللہ کے لیے
کوئی جماعت الجماع کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے جب تک اسلامی ریاست قائم نہ ہو جائے اور وہ ریاست اپنے تمام ذرائع اور وسائل کو اقامت دین کے لیے استعمال میں نہ لائے تاکہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو سکے۔ جب تک اس نوعیت کی مثالی صورتحال پیدا نہ ہو جائے، کئی جماعتیں اور اجتماعی ڈھانچے اسلام کی صحیح اور انقلابی فکر کی نمائندگی کر سکتی ہیں۔ ان کو میرٹ کی بنیاد پر جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ جو بھی جماعت اور پارٹی اقرب الی القرآن و سنہ ہوگی، اس کو عام مسلمانوں کی طرف سے تعاون مل جانا چاہیے۔ اسلام ایک انقلابی دین اور نظام زندگی ہے۔ اگر اسلام کے ڈھانچے سے فکری اور عملی انقلاب کی روح نکال لی جائے تو یہ ایک بے روح ڈھانچہ رہتا ہے جو گرد و پیش کی دنیا سے بالا تر ہو کر خانقاہی مزاج پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ اسلام میں رہبانیت اور انسانی مسائل سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی تعلیم نہیں ہے۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دیں بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ صفحہ نمبر 28۔ آزادی۔ تحریک حریت جموں کشمیر کے اولین ہدف یعنی اسلام بحیثیت مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی، گزشتہ صفحات میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب دوسرا ہدف آزادی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آزادی کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے کے مواقع سے فیض یاب ہوں۔ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو، چاہے وہ اس کی اپنی قوم، نسل اور ذات پات کا ہو، یکساں رنگ اور زبان رکھتے ہوں، ایک ہی سرزمین اور جغرافیائی خطے کے باشندے ہوں، مذہب اور اعتقاد کے لحاظ سے بھی مطابقت اور مماثلت رکھتے ہوں، مگر کسی کو یہ حق نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی کے بندنوں میں جکڑے رکھے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب الی اہل نجران کتابا وفیہ اما بعد فانی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد وادعوکم الی ولایت اللہ من ولایت العباد۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1۔ ترجمہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے باشندوں کو جو مذہباً عیسائی تھے حسب ذیل مضمون کا خط لکھا: میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی بندگی اور پرستش چھوڑ کر خدا کی بندگی اور پرستش اختیار کرو، نیز اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عقائد سے نکل کر خدا کی عقائد اور اقتدار میں آ جاؤ۔ بحوالہ سفینہ نجات، صفحہ نمبر 160۔ اسلام کے اس حقیقی تصور آزادی سے کسی باشعور مسلمان کو انجان اور بے خبر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اپنی پوری زندگی میں اسی تصور آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ اس اصلی اور مطلوبہ آزادی کو وہ حاصل کر سکے یا نہیں، اس بارے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ صرف اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کا حق ادا کر دیا یا نہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس وقت دنیا میں 57 ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور قومی حکومتیں قائم ہیں، مگر کسی بھی ملک میں اسلامی معیار کے مطابق اصلی اور حقیقی آزادی نہیں ہے۔ ان ممالک میں بھی مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پرامن جدوجہد کے ذریعے اصلی آزادی حاصل کریں، جن میں ان کو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے مواقع نصیب ہوں۔ حالات کتنے ہی ناموافق اور نامساعد ہوں، مگر ان کوششوں سے مسلمانوں کو راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے ان اشعار میں اسی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث کم نظران است تو با زمانہ بساز، اگر زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ تسیز۔ زمانہ اور وقت کے ساتھ سازگاری جیسے کہا گیا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کم نظروں اور کوتاہ اندیشوں کی بات ہے۔ اسلام پر شعوری ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر زمانہ تمہارے نظریہ حیات کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا ہے تو تم کو زمانے کے پیچھے چلنے کے بجائے زمانے کی نہج اور رخ کے ساتھ ستیزہ کاری کرنی ہے۔
اور اسلامی نظریہ کے حاملین کو ازل سے ابد تک اسی ستیزہ کاری کے ساتھ واسطہ پڑتا رہا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ آزادی کے اس اصلی، حقیقی اور اسلامی تصور کے بعد تحریک حریت جموں کشمیر کے دائرہ کار متنازع جموں کشمیر کی صورتحال پر نظر ڈالنی چاہیے تو اس پورے خطے میں اکثریت موجودہ دور کی رائج الوقت آزادی سے بھی محروم ہے۔ یہ محرومی صدیوں پر محیط ہے۔ 700 سال تک مسلمانوں کے زیر نگین رہنے کے بعد افغان اور مغلوں نے اس پر حکمرانی کی جو غیر ملکی تھے۔ 1819 میں جبکہ پورے بر صغیر میں مسلمانوں پر ادبار کا دور شروع ہوا اور وہ اپنی آزادی اور اقتدار دوسروں کے ہاتھوں کھو رہے تھے، سکھوں نے کشمیر پر فوج کشی کی اور اس پر اپنا راج قائم کر لیا۔ یہ دور 1846 تک چلا۔ اس دور میں اقلیتی حکمرانوں نے اکثریت پر ظلم و جبر اور تشدد کی انتہاؤں کو چھوا اور ایسے شرمناک واقعات تاریخ کے صفحات پر مرتب کیے کہ پورے ہندوستان میں اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ اس اثنا میں انگریزوں نے ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط بنائی اور جموں کشمیر کے حکمران سکھوں کو شکست دے دی، اور جموں کے ڈوگرا خاندان کے ایک جاگیردار گلاب سنگھ کے ہاتھ اس خطے کو 75 لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض بیچ ڈالا۔ پوری آبادی، زمین، مکانات، چوپائے، سب کچھ فروخت کر ڈالا۔ تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی واحد خرید و فروخت ہے جس میں ہر انسان کو 7 روپے کے عوض بیچ ڈالا گیا۔ اقبال نے اس منفرد نوعیت کی سوداگری کو یوں بیان فرمایا ہے: دہقان و کشت وجوہ خیابان فروختند، قوم فروختند اچا ارزان فروختند۔ یہ سانحہ 16 مارچ 1846 کو وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس کو بے نامہ امرتسر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جموں کشمیر پر ڈوگرا خاندان کی حکومت کا یہی پس منظر ہے جو انتہائی شرمناک، انسانیت سوز اور پورے خطے کی اکثریت کے حقوق کی بدترین قسم کی پامالی ہے، جس کا ارتکاب 7 سمندر پار انگریزوں نے کیا ہے اور ڈوگرا کمیونٹی اس کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ 1947 میں پورے 100 سال کے بعد جب انگریزوں کا اقتدار زوال پذیر ہوا، انگریزوں کو ہندوستان سے بوریا بستر باندھ کر واپس جانا پڑا۔ ہندوستان 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا۔ اس مرحلے پر بھی انگریزوں کا سازشی ذہن مسلمانوں اور نوزائیدہ مملکت پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت انہوں نے ضلع گرداسپور کا مسلم اکثریتی حصہ بھارت کے نقشے میں ڈال دیا اور اس طرح بھارت کو کشمیر کو ہتھیانے کے لیے زمینی راستہ مل گیا۔ جموں کشمیر کے ڈوگرا شاہی خاندان کی آخری نشانی آن جہانی مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک طرف پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر رکھا تھا، مگر دوسری طرف وہ بھارت کے ساتھ اندرونی طور سازش رچا رہا تھا کہ جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق ہوگا۔ قبائلیوں کی آمد کا بہانہ بنا کر سری نگر سے جموں بھاگ گیا۔ وہاں مسلمانوں کے قتل عام میں ڈوگرا فوج، ہندو انتہا پسند پارٹیاں، خاص طور RSS، مہاسپا اور دوسرے دہشت گردوں کو ساتھ ملا کر لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ اس پس منظر میں آن جہانی ہری سنگھ نے بھارت سے فوجی مدد مانگی جو انہوں نے نام نہاد دستاویز الحاق حاصل کر کے فراہم کر دی، اور 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر میں اتار دی۔ بھارت کے لیڈروں اور اس وقت کے حکمرانوں نے یہاں کے عوام کو وعدہ دیا کہ جو ہی حالات ٹھیک ہوں گے آپ کو آزادانہ استصواب رائے عامہ کے ذریعے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دے دیا جائے گا، جو وعدہ 58 برس گزر جانے کے بعد بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ پھر بھارت کی حکومت خود ہی یہ قضیہ عالمی ادارہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے گیا، جہاں پاکستان اور بھارت کے نمائندوں کے دلائل سن کر سلامتی کونسل نے فیصلہ دے دیا کہ جموں کشمیر کا پورا خطہ متنازع ہے اور استصواب رائے کے ذریعے اس کا حتمی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی، 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی کے احکامات صادر کر دیے گئے۔ دونوں نے جنگ بندی کے فیصلے کا احترام کیا، جنگ بند ہو گئی، لیکن جنگ کی اصل بنیاد اور کاز کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ 58 برس گزر گئے، بھارت اب اس متنازع خطہ کو اٹوٹ انگ کہہ رہا ہے
اور اقوام متحدہ کی 18 قراردادوں کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ نظر انداز کر رہا ہے اور توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے اپنا فوجی قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی فوجی قبضے کے خلاف جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت جدوجہد کر رہی ہے۔ اکتوبر اور نومبر 1947 میں صرف جموں میں لاکھوں لوگ بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ ان کو کہا گیا کہ پاکستان بن چکا ہے، آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا، لیکن راستے میں ہی ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر سفاکیت، بربریت، انسانی خون کی ارزانی، مسلم کش پالیسیوں کی عمل آوری دیکھی نہیں جا سکتی۔ جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر اور کھلے ذہن کے مالک قرار دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں ایسے انسانیت سوز واقعات کی تاریخ ان کے دعاوی کے کھوکھلے پن کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ بھارتی فوج کے قبضے کے بعد 1947 سے 1953 تک یہاں نیشنل کانفرنس کی حکومت رہی، جس کے سربراہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ تھے۔ انہوں نے اپنے اس دور حکومت میں آزادی پسند عوام کے ساتھ بالعموم اور پاکستان چاہنے والے لوگوں کے ساتھ بڑی بے رحمی اور سفاکانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ ننگے جسموں پر استریاں پھیری جاتی، گرم گرم آلو منہ میں بھر دیے جاتے تھے، جیل خانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور جہاں کہیں آزادی اور پاکستان کے ساتھ محبت اور وابستگی کی بو باس سونگی جاتی تھی، وہاں حکومت اور انتظامیہ کا قہر برستا تھا۔ 9 اگست 1953 کو شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا، کیونکہ اوائل 1953 میں انہوں نے بھارت کی پالیسیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا، اور جس نہرو خاندان کے ساتھ ان کے گہرے روابط تھے، اسی خاندان کے چشم و چراغ آن جہانی پنڈت نہرو نے ذاتی اور خاندانی رشتوں کے بجائے قومی اور وطنی مفادات کو ترجیح دی، اور مرحوم کو گرفتار کر کے بزم خویش فرضی خطرات سے بچاؤ کا راستہ اختیار کیا۔ مرحوم بخشی غلام محمد نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا، اور انہوں نے شکم سیری کا نعرہ دے کر جدوجہد آزادی کو دبانے کا عمل شروع کر دیا۔ 1955 میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے دست راست مرحوم مرزا افضل بیگ نے محاذ رائے شماری کی بنیاد رکھی، اور رائے شماری فوراً کروا کے نعروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ اس دوران میں بھی لوگوں نے بے پناہ مظالم برداشت کیے، جیل خانوں کی سختیاں برداشت کی گئیں، اور اپنا پیدائشی اور بنیادی حق حاصل کرنے کی جدوجہد کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھی گئی۔ دسمبر 1964 میں ہوئے موئے مقدس کی گمشدگی نے زبردست انقلابی لہر دوڑا دی۔ عوام کا جوش و خروش، جذبات اور حوصلہ دیدنی تھا۔ اس مرحلے پر جو لوگ تحریک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے عوام کے اس سیلاب کا رخ مرحوم شیخ عبداللہ کی رہائی کی طرف موڑ دیا۔ مقامی پولیس کے خلاف زبردست نفرت اور بیزاری کا مظاہرہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر بھی اس مرحلے پر اپنی استطاعت کے مطابق ایکشن کمیٹی میں ایک اکائی کی حیثیت سے سرگرم تھی۔ ایکشن کمیٹی کے سربراہان نے جب حکومت ہند سے CRPF یعنی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا، مرحوم سعد الدین صاحب جو اس وقت امیر جماعت تھے، ہماری وساطت سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھارتی فورسز کی بجائے اقوام متحدہ سے اپیل کی جائے کہ وہ اپنی طرف سے بین الاقوامی سطح پر طلب کیے گئے فورسز کو یہاں تعینات کرے، کیونکہ بھارت یہاں ایک قابض کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان سے فورسز طلب کرنا ہمارے مطالبات کے منافی ہے۔ مگر ایکشن کمیٹی کے سربراہان نے جماعت اسلامی کے اس دور رس نتائج کے حامل مشورے کی کوئی سنوائی نہیں کی۔ مجھے ٹھیک طرح یاد ہے کہ محترم حکیم غلام حسن اور میں جماعت کے نمائندوں کی حیثیت سے اس نشست میں موجود تھے۔ ایسی ہی صورتحال کے بارے میں کسی شاعر نے بجا طور کہا ہے: صحرائے شب میں مجھ کو ملے رہنما بہت، ہر ایک ہاتھ میں چراغ تھا لیکن بجھا ہوا۔ ہمارے لیڈر رہنما دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مظلوم قوم کو آزادی دلائیں گے، عزت اور آبرو کا مقام دلائیں گے، لیکن یہ سب نعرے کھوکھلے ثابت ہو گئے۔ کوئی بھی لیڈر اپنے ان وعدوں کی لاج نہ رکھ سکا۔ قریب سب لوگ کرسیوں کے عوض بک گئے۔ مظلوم قوم نے قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کیا، مگر صف اول کے لیڈروں نے مایوسی اور بددلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنیادی موقف میں تبدیلیاں لا کر حکمت اور مصلحت کا نام دے کر اندھی طاقت کے آگے سرنڈر کرنے کا عمل دہرایا۔ میں نے اس سے پہلے لکھے گئے ایک کتابچہ
دید و شنید میں لکھا ہے کہ 1971 میں جماعت اسلامی نے بھی جمہوری انتخابی عمل کا سہارا لے کر حصول حق کے خود ارادیت کے جدوجہد میں مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس انتخابی عمل میں 1987 تک حصہ لیا جاتا رہا، مگر مسلم متحدہ محاذ کے نام سے 1987 میں لڑے گئے انتخابات میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے گٹھ جوڑ کر کے جس ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ بیلٹ بکسوں کی عصمت دری کی، اس نے عام لوگوں میں بالعموم اور نوجوان طبقہ میں بالخصوص اس رجحان کو ابھارا کہ بھارت طاقت کے نشے میں چور انتخابی عمل سے حق کے خود ارادیت کے استعمال کا موقع دینے پر کبھی تیار نہیں ہوگا، اس لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ 1988 کے اواخر میں مسلح جدوجہد شروع ہو گئی۔ اس جدوجہد میں اب تک 1 لاکھ کے قریب انسانی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا گیا ہے، 10,000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے، ہزاروں بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں لوٹ لی گئی ہیں، ہزاروں بستیوں کو خاکستر میں بدل دیا گیا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو تعذیب گھروں اور عقوبت خانوں میں جسمانی اور ذہنی طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ، اسپیشل پاورز ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور دوسرے کالے قوانین کے تحت قید و بند کی صعوبتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 9/11 کے بعد حکومت ہند نے جائز اور مبنی بر صداقت حصول حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دہشت گردی کا الزام دے کر پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس کو زیر کرنے کی پالیسی اختیار کر لی۔ ہزاروں ایسے واقعات دہرائے جا سکتے ہیں جو بھارتی فورسز نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کر کے اس متنازع خطے کے نہتے، بے بس اور بے سہارا عوام پر ڈھائے ہیں۔ 1988 کے بعد سے آج تک 17 برس گزر چکے ہیں، مگر بھارت ہمارا جائز اور مبنی بر صداقت مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، نہ ہی اقوام متحدہ اپنی مفروضہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آگے آ رہا ہے۔ 9/11 کے بعد طاقتور ممالک اپنی طاقت کا بے تحاشا استعمال کر کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے نام پر ملکوں اور قوموں کا قافیہ تنگ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی کھلے عام بمباریاں کر رہے ہیں۔ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کو طالبان کا نام دے کر اپنے مظالم کی سنگینی اور زہر افشانی کے بارے میں القاعدہ اور طالبان کو دہشت گردی کے زمرے میں شامل کر کے نہتے لوگوں کو خون بہایا جا رہا ہے۔ عراق پر 19 مارچ 2003 کو امریکہ اور اس کے ہم نوا ممالک نے حملہ کر کے اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور روزانہ درجنوں اور کبھی کبھی سینکڑوں لوگ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دہشت گردی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین کے پلوں پر، بجلی گھروں پر، مکانات پر، وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کے مکان پر راکٹ اور بموں کے حملے کر رہے ہیں۔ حماس کی حکومت کے وزراء تک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مسٹر کوفی عنان کا بیان بھی اسرائیل کو اپنی ننگی جارحیت سے نہیں روک رہا ہے۔ ایک سپاہی کی گرفتاری یا اغوا کا واقعہ پوری فلسطین قوم کو سزا دینے کے لیے جواز پیدا کر سکتا ہے۔ یہ آج دنیا کی سیاست ہے۔ بھارت بھی اسی سیاست کا علم بردار ہے۔ قومی اور وطنی مفادات کے لیے ایک مظلوم اور بے بس قوم کے حق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پر یہ سب روا ہے۔ بھارت نے فوجی قبضے کے ساتھ ساتھ بات چیت کا ڈھونگ بھی نچایا ہے۔ 1947 سے لے کر آج 2006 تک 130 بار بات چیت کے دور چلے ہیں، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی ٹیبل سجائے جا رہے ہیں، فوٹو کھنچوائے جا رہے ہیں، اخبارات میں سرخیاں چھپائی جا رہی ہیں۔ کئی دور ہوئے، کبھی دہلی، کبھی اسلام آباد، کبھی بالائی سطح پر، کبھی وزراء کی سطح پر، کبھی سیکرٹریز کی سطح پر، مگر کشمیر کے بارے میں کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ ہمارے یہاں کی کچھ حریت کا نعرہ دینے والے حضرات بھی بات چیت کے کئی دور دہرا چکے ہیں، NDA اور UPA کے ساتھ بھی، مگر وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ سری نگر مظفر آباد بس سروس 7 اپریل 2005 کو شروع کی گئی۔ اب پونچھ اور راولا کوٹ پوائنٹ بھی کھولا گیا ہے، لیکن زمینی صورتحال میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا۔
ایک طرف بات چیت کے راگ الاپے جا رہے ہیں، دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، سرحدیں دوبارہ نہیں کھینچی جا سکتی۔ جب تک قضیہ کی بنیاد ہی تسلیم نہ ہو، آپ حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس لیے بات چیت کے سلسلے میں تحریک حریت اور ہمارے ساتھ کام کرنے والی کل جماعتی حریت کانفرنس کی جملہ اکائیاں بات چیت کو نتیجہ خیز اور بامقصد بنانے کے لیے بنیادی باتیں تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم کر لی جائے، فوجوں کا مکمل انخلاء اور بات چیت صرف اور صرف حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ کی جائے۔ جو پارٹیاں عارضی اور مشروط الحاق کو حتمی قرار دیتی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے اصل اور بنیادی مسئلہ حل ہونے کے امکانات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اب تک کے بات چیت کے ادوار اسی لیے بے نتیجہ اور لا حاصل ثابت ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ پاکستان کی طرف سے مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت جبکہ یہ سطور لکھی جا رہی ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے فوجوں کے نکالے جانے اور خود حکمرانی کی تجاویز ٹاک ٹو دا ٹاؤن کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ فوجوں کے مکمل انخلاء اور پھر اقوام متحدہ کو کنٹرول سونپے جانے اور استصواب رائے عامہ کا اہتمام کروانے کی شرط کے ساتھ 1947 سے ہماری مظلوم قوم کا مطالبہ ہے، لیکن بھارت اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دے رہا ہے۔ جہاں تک سیلف گورننس کا تعلق ہے، یہ استصواب رائے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ بھارت کی حکمرانی اور بالادستی، 10 لاکھ کے قریب ان کی فوجوں کی موجودگی اور تسلط، بھارت کے آئین اور قانون کی عملداری، ان سب عوامل کی موجودگی میں سیلف گورننس بے معنی نعرہ اور تجویز ہے۔ اس کی ہم کسی بھی حال میں تائید اور توثیق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہماری 1947 سے لے کر آج تک کی عظیم اور بے مثال قربانیوں کے منافی ہے اور خود پاکستان کے بنیادی موقف کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی عمل آوری کے لیے بھارت کے ساتھ 2 جنگیں 1948 اور 1965 میں لڑی ہیں۔ تیسری جنگ کی بنیادی وجہ بھی مسئلہ کشمیر ہی رہی ہے، جبکہ بھارت نے مشرقی پاکستان میں فوج بھیج کر اس کو بنگلہ دیش بنانے میں مدد کی ہے۔ اس مرحلے پر محض اس بنیاد پر کہ بھارت 58 برسوں میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو عملانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مسئلہ سے نمٹ لینا چاہیے۔ یہ سرحدی تنازع نہیں ہے کہ کوئی فریق لین دین کی بنیاد پر اس کو حل کرنا چاہے، یہ ایک قوم کے پیدائشی اور بنیادی حق کا مسئلہ ہے جس پر کوئی سودا بازی نہیں کی جا سکتی، جس کے لیے نہ صرف انسانی خون بلکہ عزتیں اور عصمتیں بھی لٹ چکی ہیں۔ پھر اس پہلو سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ایک طرف رکھ کر مسئلہ حل کرنے کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے کوئی مثبت اور حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ جب سے اب تک جتنی تجاویز سامنے لائی گئیں، کسی کا بھی بھارت نے احترام نہیں کیا اور نہ کسی قسم کی آمادگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت صرف بات چیت کو جاری رکھنے میں دلچسپی رکھ رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ تاثر دے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ مسئلہ حل کرنے کی نہ ان کی نیت ہے اور نہ ہی اس قسم کا ماحول بنانے میں کوئی اقدام کر رہا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ بھارت مسئلہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق حل کرنے پر رضامند ہے۔ میں یہ بات غیر مبہم الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کے عملی اقدامات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جموں کشمیر کی جوں کی توں صورتحال پر حل چاہتا ہے۔ ان کا اٹوٹ انگ کی بار بار رٹ لگانا اور 10 لاکھ کے قریب فوجوں کے ہاتھوں مسلم کشی کا بازار گرم رکھنا اس کا بین ثبوت ہے۔ پاکستان کے موجودہ حکمران بار بار اعلان کرتے ہیں کہ LOC کو مستقل لائن تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلانات محض فیس سیونگ کے لیے ہیں۔ عملی اقدامات بھارت کے خاکے میں رنگ بھرنے کے انداز سے ہی اٹھائے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد سری نگر بس سروس اور اب ٹرکوں کے ذریعے تجارت کے امکانات تلاش کرنا، راولا کوٹ اور پونچھ کے درمیان بس سروس وغیرہ اس بات کی شہادت ہے کہ دھیرے دھیرے پاکستانی قوم کو یہ زہر کا گھونٹ پینے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں جموں کشمیر کے آزادی پسند عوام پاک حکومت کے اقدامات سے فی الواقع بد دل ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
مگر جہاں تک ان کی اپنی دل کی دھڑکنوں اور عزم و ہمت اور بے مثال قربانیوں کا تعلق ہے، وہ بھارت کے فوجی قبضے کو سند جواز عطا کرنے کے لیے کسی حال میں بھی تیار نہیں۔ وہ اب تک ظلم و جبر، تشدد اور بربریت کا مردانہ وار مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تحریک حریت جموں کشمیر عوام کے انہی جذبات کی امانت دار ہے۔ مظلوم قوم کو تحریک حریت پر اعتماد کرتے ہوئے اسلام اور حق کے خود ارادیت کے لیے پرامن جدوجہد جاری و ساری رکھنے کے لیے عزم صمیم اور ثابت قدمی کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ظاہری سہارے ہمیشہ عارضی اور کمزور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ وہی غالب و قاہر ہے اور طاقت کا مالک ہے۔ اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ حق و صداقت کے موقف کی حمایت کرنے والوں کی وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ روم آیت نمبر 47۔ اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، العنکبوت آیت نمبر 69۔ ترجمہ: جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کی ضرور رہنمائی کریں گے۔ اللہ اپنے محسن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ النحل آیت نمبر 126۔ ترجمہ: اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان کی صفتیں رکھتے ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے کلام القرآن میں جگہ جگہ محض یکسو اور ثابت قدم رہنے والوں کی مدد کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ہمیں اس یقین اور اعتماد پر بھروسہ کر کے بھارت کے فوجی تسلط کے خلاف جدوجہد کو جاری و ساری رکھنے کا عہد کرنا چاہیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اقبال علیہ الرحمہ نے اہل ایمان کو یہی تلقین اور نصیحت کی ہے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر۔ اللہ کے بغیر کسی اور کو مدد، نصرت، ثابت قدمی اور مقاصد کے حصول کی خاطر مت پکارو۔ صفحہ نمبر 45۔ تشدد اور بربریت کے تازہ ترین واقعات۔ قابض فوجوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے خون کی ارزانی کے واقعات سے 58 سالہ تاریخ بالعموم اور 17 سالہ تاریخ بالخصوص بھری پڑی ہے۔ ان سب واقعات کا احاطہ ان اوراق میں ممکن نہیں ہے۔ میں نے رانچی جیل جھارکھنڈ میں 8 ماہ کی قید سخت کے دوران میں، جہاں مجھے 22 گھنٹے مسلسل مقزل رکھا جا رہا تھا، اپنی یادداشت کی بنیاد پر بہت سے واقعات صفحہ کرتاس پر بکھیرے ہیں۔ مقتل سے واپسی کے عنوان سے چھپی اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیا جائے۔ ان صفحات میں حالیہ واقعات کی طرف تحریک حریت سے وابستہ ارکان اور وابستگان کی توجہ مبذول کرانا مطلوب ہے۔ بھارتی حکومت اور ان کے گماشتے چاہتے ہیں کہ یہ خونی واقعات یہاں کے لوگ بھول جایا کریں، ان کو سڑکیں، راشن، ڈیلی ویجری اور مراعات یاد رہیں، قربانیوں کو بھول جائیں، تاکہ وہ مقصد بھی ذہنوں سے محو ہو جائے جس کے لیے یہ عظیم اور بے مثال قربانیاں دی گئی ہیں۔ مئی 2006 کے آخری دن وولر سانحہ رونما ہوا، جہاں ہندوارہ میں قائم ایک تعلیمی ادارہ کے طالبات اور طلباء ایکسکریشن کے لیے لائے گئے تھے۔ حضرت بابا شکور الدین رحمہ اللہ کی تربت کی زیارت کے بعد یہ وولر پوائنٹ پر لائے گئے، جہاں نیوی سے وابستہ فوج وولر کی نگرانی اور وولر کے ساتھ معاشی وابستگی رکھنے والے ملاحوں اور مچھیروں کی نگرانی کے لیے مختص ہے۔ وولر کے سیر کے لیے ان کو بوٹ میں سوار کر دیا گیا، جہاں 10 سے 15 بچوں کی گنجائش تھی، مگر 40 بچے اور بچیاں اس میں لاد دی گئیں۔
رافیدہ نامی بچی نے تحقیقاتی جج کو بتایا کہ جب نیوی کے اہلکاروں نے انہیں بوٹ میں سوار کیا تو ان کے ٹیچر مشتاق احمد نے اتنے بچے کو بوٹ میں سوار کرنے پر اعتراض کیا تھا، لیکن نیوی اہلکاروں نے ان کی ایک نہ سنی۔ سفینہ کا کہنا ہے کہ جب بوٹ ڈوب گئی تو انہوں نے کافی چیخ و پکار کی، لیکن نیوی کے اہلکاروں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ بحوالہ روزنامہ آفتاب 9 جولائی 2006۔ سفینہ کی 2 بہنیں وولر حادثہ میں شہید ہوئی ہیں۔ نیوی اہلکاروں کی لاپرواہی اور جان بوجھ کر معصوم بچوں کو وولر کی لہروں کے حوالے کرنے کے نتیجے میں 23 بچے اور بچیاں جاں بحق ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دلدوز واقعہ کے فوراً بعد میں جائے واردات اور ہندوارہ کے غمزدوں تک جانا چاہتا تھا، مگر مجھے ہاؤس اریسٹ رکھا گیا۔ رہائش گاہ پر پریس کانفرنس بلا کر میں نے اظہار ہمدردی کیا اور ہڑتال کی اپیل کی، جس کا عوام نے بھرپور احترام کیا اور مکمل ہڑتال ہوئی۔ 23 بچوں اور بچیوں کے لواحقین اور غمزدہ والدین کی خدمت میں جا کر معلوم ہوا کہ ان کے زخم زندگی بھر ہرے رہیں گے، کبھی مندمل نہیں ہوں گے۔ ان کے گھروں سے یہ کھلتے پھول مسلے جانے کا رنج اور دکھ ان کے رگ رگ اور نس نس میں رچ بس گیا ہے۔ بقول حفیظ میرٹھی، دل انسان پہ حوادث کی یہ چوٹیں توبہ، پھول کے سینے پہ توڑے گئے پتھر کتنے۔ اس دلدوز سانحہ کے خلاف زینہ گیر کے باشندوں نے وٹ لب آ کر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں سوپور کے غیرت مند عوام بھی شامل تھے۔ ستم بلائے ستم کی زندہ مثال دیکھیے کہ مظاہرین پر گولیاں برسائی گئیں۔ جہانگیر میر اور الطاف حسین میر شہید کر دیے گئے۔ دونوں ڈگری کالج سوپور کے اسٹوڈنٹس تھے۔ فورسز کی طرف سے یہ الزام کہ ان میں سے ایک نوجوان کے ساتھ پستول تھا اور اسی نے پہلے فائر کھولا، عینی گواہوں کے مطابق بے بنیاد، من گھڑت اور روایتی الزام تھا۔ ہم نے ان دونوں شہید نوجوانوں کے گھر جا کر لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، جن گھروں سے مستقبل کی امیدوں کے یہ چراغ جبر و تشدد کے نتیجے میں گل کر دیے جائیں۔ ان کے مادی اور دنیاوی مستقبل کے تاریک ہو جانے میں کس انسان کو شک و شبہ ہوگا؟ جمہوریت اور سیکولرزم کے نام پر بھارتی قابض فوجوں کے ہاتھوں انسانیت سوز حد تک مسلم کشی ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اقبال رحمہ اللہ۔ زرہامہ ضلع اور تحصیل کپوارہ کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے۔ یہاں سے پہاڑ عبور کرنے کے بعد کیرن وادی میں پہنچا جا سکتا ہے۔ لدرون بستی سے آگے پہاڑ کے دامن میں واقع یہ گاؤں نہایت پسماندہ اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ مقامی مسجد شریف میں مسلمان نماز مغرب ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مسجد کے قریب ہی بھارتی فورسز کا ایک کیمپ ہے۔ اس کیمپ میں ڈیوٹی دینے والے روز نمازیوں کو آتے جاتے دیکھتے ہیں۔ اس روز نامعلوم ان کو کیا نشہ چڑھا کہ جوتوں سمیت مسجد میں دورانہ داخل ہو گئے۔ قرآن پاک کے پارے جو الگ الگ جلدوں میں مسجد میں رکھے گئے تھے ان کو فرش پر پھینک دیا اور نمازیوں سے کہا کہ تم اتنی دیر تک کیوں مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے خوف و ہراس سے لرزاں لرزاں حالت میں جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب ہکلاتے اور خوف زدہ حالت میں دیا گیا ہوگا کہ نماز عشاء کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کہا گیا کس نے وقت مقرر کیا ہے؟ کہا گیا شریعت نے۔ کیا شریعت؟ کون سی شریعت؟ تمہارے لیے تو صرف ہمارا قانون ہے، ہم لوگ تمہارے بھگوان ہیں، تم کو ہماری ہدایات اور احکامات پر عمل کرنا ہے، آئندہ کبھی اتنی دیر تک مسجد میں آ کر نہ بیٹھا کرو۔ اب یہ صریحاً مداخلت فی الدین ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی ہے۔ لوگوں نے احتجاج کیا۔ دوسرے روز کپوارہ قصبہ تک بات پہنچ گئی۔ وہاں سے بھاری جلوس کی شکل میں لوگ آ گئے۔ قابض فورسز نے ایک طرف دینی جذبات میں آگ لگا دی، دوسری طرف جب اس کے خلاف بجا طور احتجاج ہوا تو گولیاں برسائی گئیں۔ محمد اسحاق بیگ ایک غریب گھرانے کا لڑکا شہید ہو گیا۔ نزدیکی قصبہ ترہگام تک اطلاع پہنچی، وہاں بھی مظاہرہ ہوا۔ قابض فورسز اور پولیس نے یہاں بھی غم زدہ عوام پر گولیوں کی بارش برسائی۔ جاوید احمد ملک طالب علم شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دونوں نوجوانوں نے خالصتاً قرآن پاک اور مسجد کی بے حرمتی اور دین اسلام کی ہدایات یعنی شریعت کے خلاف بد زبانی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اٹھتی جوانیاں قربان کر دی ہیں۔ ہم لوگوں نے ضلع کپوارہ
تحریک حریت کے منصبی ذمہ داروں کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا۔ اس جبر و تشدد اور خونی مناظر کے باوصف لوگوں کے حوصلے بلند تھے اور بھارت کے اس فوجی قبضے اور تہذیبی جارحیت کے خلاف لوگ سینہ سپر تھے۔ ترہگام میں جب ہم جاوید احمد ملک شہید کے والد سے ملے، انہوں نے بڑی مجلس میں کہا، اگر میرے تینوں لڑکے اسلام اور آزادی کے لیے قربان ہو جائیں گے، وہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی ہوگی۔ انہی حوصلہ افزا اور صبر و استقامت کی چٹانوں کو دیکھ کر ہم پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اس سے پہلے بنگر گنڈ ترہگام میں 3 لڑکے جو شادی کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے، نزدیکی کیمپ میں مقیم فورسز نے شہید کر ڈالے، یہ فرض کر کے کہ یہ مجاہد تھے۔ ودی پورہ ہندوارہ میں 4 لڑکوں کو شہید کر دیا گیا جو کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اس طرح نہتے نوجوانوں کو خاص نشانہ بنانا بھارت کی اس پالیسی کا برملا اظہار ہو رہا ہے کہ کبھی ایک بہانے اور کبھی دوسرے بہانے یہاں نسل کشی کو ہمیں ہر حال میں جاری رکھنا ہے، تاکہ قبرستان کی خاموشی پیدا ہو جائے اور بھارت دنیا کو باور کرا سکے کہ ہم نے امن قائم کر دیا ہے۔ جولائی ماہ کے پہلے ہفتے میں بانڈی پورہ قصبے میں 2 نہتے شہریوں منظور احمد ڈار بانڈی پورہ خاص، عابد شاہ پایا چھن بانڈی پورہ کو ڈال کے طور پر استعمال کر کے آرمی آفیسر نے مکان کی تلاشی لے لی۔ اوپری منزل میں جا کر مائن بلاسٹ ہوا۔ آفیسر کے ساتھ ہی دونوں کی لاشیں مسخ شدہ شکل میں بلکہ آزاد جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 جولائی کو ہم نے اس پورے علاقے کا دورہ کیا۔ منظور احمد ڈار مزدور پیشہ نوجوان تھا اور عابد شاہ کی دکان پر کام کرتا تھا۔ انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانے کا واحد کمانے والا تھا۔ یہ پورا کنبہ بظاہر بے سہارا ہو کر رہ گیا ہے۔ عابد شاہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، باپ کی جگہ دکان سنبھالنا اور کاروبار کے ساتھ ہی اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ اتنا غمزدہ اور نڈھال ہو کر رہ گیا ہے کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک بھی وہ جائے واردات پر نہیں گیا تھا۔ بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے لائے گئے، جن کا جنازہ پڑا گیا اور پھر سپرد خاک۔ بنا کرند خوش رسمیں بخاک و خون، غلطی دن خدا رحمت کنند این آشکان پاک تینت را۔ پایا چھن کے قریب ہی گامرو بستی کو علمی، ادبی اور دینی سرمایہ اور ذہن کے لحاظ سے امتیازی مقام حاصل ہے۔ مرحوم عبدالقدیر فاضلی کے بارے میں نے مقتل سے واپسی میں لکھا ہے، تقویٰ اور سیرت و کردار میں ایک روشن مینار۔ مرحوم محمد عثمان فاضلی دینی اور دنیاوی علوم کا ایک بہترین امتزاج پرنسپل پوسٹ سے ریٹائر ہو گئے اور پختہ عمر پا کر رحمت حق ہو گئے۔ محترم محمد افضل صاحب فاضلی بہین حیات ہیں، تقویٰ اور دیانت و امانت میں تابناک کردار کے مالک۔ اس بستی میں قابض فورسز نے 8 مکان اور کئی گاؤں خانے نظر آتش کر دیے ہیں۔ ہم سب نے خاکستر شدہ مکانوں کو دیکھا، ضرورت کی کوئی چیز نہیں بچ سکی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ہمارا دورہ ہوا مگر دھواں ابھی بھی اٹھ رہا تھا۔ مجھے حفیظ میرٹھی کا شعر برمحل لگا، حصار جبر میں زندہ بدن جلائے گئے، کسی نے دم نہیں مارا مگر دھواں بولا۔ 2 مجاہد شہید ہو گئے ہیں مگر وہ مکانوں سے باہر مارکا آرائی میں مصروف رہے۔ گاؤں خانوں میں مال مویشی بھی خاک ہو کر رہ گئے ہیں۔ گاؤں ماتا کے پجاری اسلام اور مسلم دشمنی میں اتنے جری اور بے باک ہو جاتے ہیں کہ اپنی ماتا کے بچاؤ کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ برا ہو اس نیشنلزم کے جنون کا، اس خونی واقعات کو جنم دینے اور بار بار دہرانے والے نیتاؤں اور ذمہ دار حکمرانوں کے ان بیانات سے شہ ملتی ہے۔ 15 جون 2006 کے اخبارات میں مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کا نہتے اور مظلوم عوام پر فورسز کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کو جائز قرار دینے کے لیے یہ بیان کہ پیپل ہیو نو رائٹ ٹو ٹیک لا انٹو دیئر اون ہینڈ۔ جس وقت عمر عبداللہ نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر صرف کشمیر میں گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو آزاد نے جواب میں کہا اٹ ہیپن اکراس دا ورلڈ۔ جی کے 16/6/2006۔ 2 جولائی 2006 کو منور آباد سری نگر میں عنایت اللہ بٹ ولد رحمت اللہ بٹ، جو جسمانی لحاظ سے معذور تھا، بیکری کی دکان پر تھا۔ اخوان ہوٹل میں
CRPF کا کیمپ ہے۔ اس مریض نوجوان کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ 9:30 بجے رات اس کو گولی مار کر شہید کر دیا اور الزام لگایا کہ یہ فدائین حملہ آور تھا، کوئی انجانا لڑکا نہیں تھا۔ شاید فورسز میں سے کسی نے ڈبل روٹی مانگی تھی، اس نے قیمت طلب کر لی ہوگی، جیسا کہ بار ایسوسیشن والوں نے تحقیق کر کے بیان دیا ہے۔ اس نوجوان کی زندگی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ چھین لی گئی۔ ہم لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے جہاں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ جب یہ جلوس احتجاج کرتے ہوئے چوک کی طرف جا رہا تھا، اس پر لاٹھی چارج اور اشک اور گیس کے گولے پھینک دیے گئے۔ لوگ منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر میں منتشر ہو جانے کے بعد لوگ پھر جمع ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی گئی۔ میں نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اس قتل ناحق کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، اور اخوان ہوٹل میں سے CRPF کیمپ کو فوری طور منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ اس کیمپ کی وجہ سے گرد و نواح کے گھروں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ کسی کی جان، عزت، آبرو، مال و جائیداد اور آزادی کے ساتھ لیل و نہار کے لوازمات پورے کرنے کی آزادیاں چھن چکی ہیں۔ ایسے ہی ہزاروں واقعات کی بنیاد پر ہم بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب تک جموں کشمیر کے پورے متنازع خطہ سے قابض فوجوں کا مکمل انخلا نہ ہو، یہاں حقیقی اور پائیدار امن کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ پوری مظلوم قوم کو یکسو ہو کر اسی ایک مطالبے پر مشترکہ طور آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ فوجوں کے مکمل اخراج کے بعد اس تصواب رائے عامہ کے ذریعے متنازع مسئلہ کا پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ یوم تعزیت پر جبکہ شہید عنایت اللہ کی یاد میں ایک عظیم تعزیتی جلسے کا انعقاد ہوا، مجھے حسب روایت ہاؤس اریسٹ رکھا گیا اور اس جلسے میں شرکت سے جبراً محروم رکھا گیا۔ ہندوارہ کے دلدوز سانحہ پر بھی ایسا ہی کیا گیا، جس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس روز تحریک حریت کے سیکرٹری جنرل جناب محمد اشرف صحرائی صاحب نے ضلعی ذمہ داران کی معیت میں دینی فرائض انجام دیے اور گھر گھر جا کر اظہار تعزیت کیا اور چونٹی پورہ میں ایک شہید بچے کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ شہید عنایت اللہ کے تعزیتی جلسے میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے قائدین اور تحریک حریت کے ضلع صدر جناب راجہ معراج الدین نے نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ گزشتہ دنوں بومئی تحصیل سوپور میں ایک گرنیڈ حملے میں 2 لڑکیاں اور ایک معصوم لڑکا زخمی ہو گیا ہے۔ یہ حملہ 8 جولائی 2006 کو ہوا ہے۔ 9 جولائی کے اخبارات میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے، جو مکمل طور حکومت کے کنٹرول اور قبضے میں ہے، کہا ہے کہ کسی ملیٹنٹ نے ایسی حرکت کی ہے۔ 10 جولائی کو تحریک کا ایک وفد چیئرمین کی قیادت میں جائے واردات پر گیا۔ جن لوگوں کے بچے ہیں جو گرنیڈ حملے میں زخمی ہوئے ہیں، وہ گھر 22 RR کیمپ کے مکمل گھیرے اور شکنجے میں ہیں۔ مین روٹ سے جو لنک روڈ ان رہائشی مکانات کی طرف جاتا ہے وہ بالکل تنگ ہے، وہاں تک کوئی گاڑی نہیں جا سکتی۔ راشٹریہ رائفلز کا کیمپ اسی راستے کے دائیں جانب ہے۔ یہاں کوئی پختہ دیوار درمیان میں حائل نہیں ہے، بلکہ باڑ لگی ہوئی ہے۔ دستی ریڑے پر ردی کاغذ خریدنے والا اندر لے جا کر آواز دے رہا ہے کہ ردی کاغذ خرید رہا ہوں۔ ان بد نصیب گھرانوں کی 2 لڑکیاں اور ایک 3 سال کا لڑکا عرفان استعمال شدہ کاپیاں اور لکھے ہوئے کاغذات کے صفحات جمع کر کے اس کے ہاتھ بیچنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی اثناء میں اس ریڑے پر گرینڈ داغا جاتا ہے۔ ان سب گھروں کے افراد کنبہ اتنے سہمے ہوئے اور خوف زدہ ہیں کہ کوئی آنکھوں دیکھی صورتحال کہنے کی جرت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو حقیقی اندیشہ ہے کہ اگر انہوں نے صورتحال سے پوچھنے والوں کو آگاہی دے دی تو خود ان کی جانوں کی خیر نہیں، حتیٰ کہ ان کی خواتین کی عزتیں اور عصمتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بلک بلک کر روتے ہوئے بچوں کے والد اور چاچے نے اپنی بے بسی اور بے کسی اور مظلومیت کی داستان بتائی کہ 22 RR کے کیمپ کے اتنی نزدیکی اور بغل میں ہونے کی وجہ سے آپ خود ہماری زندگیوں کے عذاب اور عطاب میں مبتلا ہونے کی صورتحال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہیں، پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہے۔ رات کو ہمارے کمروں کے اندر لائٹیں جلا کر جھانکا جا رہا ہے۔ ہم لوگ 10-12 برس پہلے اپنے محلوں سے یہاں آ کر بس گئے ہیں۔
جب سے یہ کیمپ یہاں نصب کیا گیا ہے ہم زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارا سب کچھ چھن گیا ہے۔ اگر آپ لوگ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو اس کیمپ کو یہاں سے ہٹائے جانے کی آواز اٹھائیے۔ سول انتظامیہ اور آرمی کے افسران تک ہماری حالت زار پہنچا کر اس کیمپ کو جتنا جلد ممکن ہو سکے کسی دوسری جگہ منتقل کرانے میں ہماری مدد کریے۔ مجموعی صورتحال یہی ہے کہ جہاں جہاں بستیوں کے اندر CRPF، BSF، RR، STF اور پولیس کے کیمپ نصب ہیں، ان گھرانوں اور کنبوں کی زندگی ناقابل تصور عذاب اور عطاب میں مبتلا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور تحریک حریت جموں کشمیر پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ کیمپوں کو فوری طور اٹھا کر لوگوں کو اس جبری عذاب سے آزاد کر دیا جائے، ان کے انسانی حقوق بحال کیے جائیں، ان کو دن کا کاروبار اور رات کے آرام اور پرائیویسی سے بندوقوں کی نوک پر محروم نہ رکھا جائے۔ اس سے بڑھ کر جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی حالت زار کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ النمل میں اس صورتحال کی تصویر کشی ملکہ بلقیس کی زبان میں یوں کی گئی ہے: قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ النمل آیت نمبر 34۔ ترجمہ: ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس ایک فقرے میں امپیریلزم اور اس کے اثرات و نتائج پر مکمل تبصرہ کر دیا گیا ہے۔ بادشاہوں کی ملک گیری اور فاتح قوموں کی دوسری قوموں پر دست درازی کبھی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوم کو خدا نے جو رزق دیا ہے اور جو وسائل و ذرائع عطا کیے ہیں ان سے وہ خود متمتع ہوں اور قوم کو اتنا بے بس کر دیں کہ وہ کبھی ان کے مقابلے میں سر اٹھا کر اپنا حصہ نہ مانگ سکے۔ اس غرض کے لیے وہ اس کی خوشحالی اور طاقت اور عزت کے تمام ذرائع ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے جن لوگوں میں بھی اپنی خودی کا دم دایا ہوتا ہے انہیں کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے افراد میں غلامی، خوشامد، ایک دوسرے کی کاٹ، ایک دوسرے کی جاسوسی، فاتح کی نقالی، اپنی تہذیب کی تحقیر، فاتح تہذیب کی تعظیم اور ایسے ہی دوسرے کمینے اوصاف پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور انہیں بتدریج اس بات کا خوگر بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی کسی مقدس سے مقدس چیز کو بیچ دینے میں تامل نہ کریں اور اجرت پر ہر ذلیل سے ذلیل خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بحوالہ تفہیم القرآن، حاشیہ 39۔ ان سطور کو غور سے پڑھیے، آپ کو اپنی تصویر نکھر کر سامنے آئے گی۔ جو کچھ اس وقت قابض فورسز کے ہاتھوں ہماری مظلوم قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی تصویر کشی القرآن میں کس کامیابی اور حقیقت بیانی کے ساتھ کی گئی ہے۔ کاش ہم عبرت حاصل کریں اور قابض قوتوں کی دست برد اور بالادستی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب کچھ تج دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس عذاب اور لعنت سے نجات حاصل کر سکیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام، اے کہ غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینہ اے بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ اقبال رحمہ اللہ۔ صفحہ نمبر 59۔ جنسی اسکینڈل۔ تحریک حریت جموں کشمیر اسلام، آزادی اور اتحاد ملت کے مقدس اور الہی اہداف کے لیے کام کرنے کا عزم لے کر اٹھی ہے۔ اللہ برتر و بزرگ کی مدد اور نصرت کے سہارے وہ ان اہداف کی خدمت کے لیے جو بھی کام کرے گی فرض اور عبادت جان کر کرے گی انشاءاللہ، اور عبادت کے لیے کام کرنے کی قرآنی ہدایت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِكَ الْيَقِينُ۔ الحجرہ آیت نمبر 99۔ ترجمہ: اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ جموں کشمیر کی حدود میں جو بھی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ جنسی بے راہ روی، اخلاقی قدروں کے انحطاط اور زوال کے اسباب و وجوہ کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بڑی صرف بینی سے دیکھا جانا چاہیے۔ ان اسباب و وجوہ سے سرسری طور پر نہیں گزرنا چاہیے۔ استعماری قوتیں جب کسی قوم کو طاقت کی بنیاد پر غلام بناتی ہیں تو وہ محض سیاسی غلبے پر ہی قناعت نہیں کرتی
بلکہ تہذیبی طور پر بھی اس قوم پر بالادستی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ 2006 میں جنسی سکینڈل کو تشت بام کیا گیا ہے۔ اس کا انکشاف 2004 میں ہوا تھا، جیسا کہ ریاستی حکومت نے خود اعتراف کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2006 تک اس کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کیا گیا؟ ریاست جموں کشمیر کی معروف دینی تنظیم دختران ملت نے بدکاری کے اڈوں پر دعویٰ بول دیا اور کعبہ خانوں کو کھولنے والوں اور ان میں ملوث افراد کو انہوں نے عوام اور میڈیا کے سامنے لایا۔ لیکن ریاستی حکومت نے دختران ملت کی سربراہ محترمہ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھ معاشرتی اصلاح کے لیے کام کرنے والی دوسری دختران کو پابند سلاسل کر دیا اور ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ہے۔ آخر مجرموں سے یہ چشم پوشی کیوں؟ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بجا نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ حکومت کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے؟ یکے دزد باشد یکے پردہ دار، یعنی ایک چوری کرتا ہے، دوسرا اس پر پردہ ڈالتا ہے، دونوں ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ جنسی سکینڈل کے تشت بام ہوتے ہی حکومت کی کرسیوں پر براجمان لوگوں کو اپنے مناصب سے دستبردار ہو کر از خود مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ سب براہ راست ملوث نہیں تھے لیکن ان کی انتظامیہ کے بڑے بڑے سورما ملوث تھے، آئی جیز، سیکرٹریز، منسٹرز اور دوسرے بڑے بڑے مگرمچھ، یہ لوگ ان کے دست و بازو کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اخلاقی پستیوں میں ملوث اعلاناً بدکاری اور عصمت دری کے واقعات کے سرغنہ ایسی حکومت اور انتظامیہ سے آپ کس دیانت، امانت اور عدل و انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ پھر اس حکومت کی مجموعی کارکردگی کو دیکھیے، یہ اخلاقی بے راہ روی پھیلانے اور عام کرنے کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ شراب خانے کون کھولتے ہیں؟ شراب خانے کھولنے کے لائسنس کون اجرا کرتے ہیں؟ منشیات کے دھندوں کو کون فروغ دیتے ہیں؟ مخلوط تعلیم کا نظام اور سسٹم کون چلاتے ہیں؟ جہاں آگ اور خشک گھاس کو یکجا رکھا جا رہا ہے، کلچر اور ثقافت کے نام پر نعت نغموں اور رقص و سرور کو کون فروغ دے رہا ہے؟ صوفیانہ کلام اور گانے بجانے کی محفلوں میں اختلاط مرد و زن کے کون روادار اور محتمم ہیں؟ بیکار تعلیم یافتہ لڑکیوں کو کون دفاتر میں پرائیویٹ کمروں میں بٹھاتے ہیں اور تنہائی میں گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں؟ کون ان بے بس لڑکیوں کو جو معاشی مجبوری کی وجہ سے منسٹروں اور سیکرٹریوں کے گھروں کی خاک چھانتی ہیں اور ان کی ہوس رانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کے لیے وہ سب لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کسی معاشرے میں بے حیائی، بے شرمی اور بے راہ روی پھیل جانے کے یہ اسباب و عوامل اور محرکات ہیں۔ ان کا سدباب کیے بغیر محض چند افراد کو ایسی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا جو استعماری قوتوں کے مفادات کی محافظ ہیں، آپ قرار واقعی سزا دیے جانے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے بدکاری اور جنسی انارکی کتنا مبغوض عمل ہے، اور اس کے اسباب محرکات سے معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کی کتنی تاکیدی ہدایت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 32 اور تفہیم القرآن حصہ دوم سورہ بنی اسرائیل کو پیش نظر رکھے اور انہی ہدایات کے مطابق اپنا معاشرہ پاک و صاف رکھنے کی منصبی ذمہ داریاں انجام دینے کی فکر مندی پیدا کیجیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ ترجمہ: زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ حواشی: زنا کے قریب نہ پھٹکو اس حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی۔ افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض فعل زنا ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زنا کے مقدمات اور اس کے ان ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہوں۔ رہا معاشرہ تو اس حکم کی روح سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا اور محرکات زنا اور اسباب زنا کا سدباب کرے، اور اس غرض کے لیے قانون سے، تعلیم و تربیت سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے، معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے۔ یہ دفعہ آخرکار اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی۔ اس کے منشا کے مطابق زنا اور تہمت زنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا، پردے کے احکام جاری کیے گئے، فواحش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا، شراب اور موسیقی
اور رقص اور تصاویر پر جو زنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں بندشیں لگائی گئیں، اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جڑ کٹ گئی۔ تفہیم القرآن جلد 2۔ کسی بھی انسانی معاشرے کو اخلاقی بے راہ روی، بدکاری، زناکاری، فحاشی اور عریانی سے محفوظ رکھنے کے لیے اسباب و محرکات کا مؤثر سدباب لازمی ہے، اور یہ سدباب اسلامی اقدار کے مطابق انفرادی اور اجتماعی نظام تشکیل دیے بغیر ناممکنات میں سے ہے، جیسا کہ آج کل مغربی اور مشرقی معاشروں میں بچشم سر دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل اور بے پناہ اخراجات کا حامل بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حد بلوغت کو پار کر کے بھی نکاح کی فطری ضرورت کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ نے اس بنیادی ضروریات کے بارے میں ہماری رہنمائی کی تھی، مگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو فراموش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے امت مرحومہ کے مخلصین، مصلحین اور محسنین کی تعلیمات کو بھی زینت طاق نسیاں بنا دیا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک زندہ حقیقت ہے میرے سینے میں مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ صفحہ نمبر 65۔ نئے اضلاع اور تحصیلات کی تشکیل۔ ریاستی حکومت نے پوری ریاست میں 8 نئے اضلاع، 4 وادی کشمیر اور 4 صوبہ جموں میں تشکیل دیے ہیں۔ دونوں صوبوں میں 13 تحصیلات اور 3 سب ڈویژن بنا دیے گئے ہیں۔ انتظامی ضروریات کے پیش نظر یہ نئی حد بندی بہت پہلے کی جانا چاہیے تھی، کیونکہ دور دراز مقامات پر بسنے والے عوام کو ضلعی مراکز تک پہنچنے میں مالی اخراجات اور طویل مسافت طے کرنے کی صورت میں زبردست اور بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان مشکلات سے ان کو اسی دور میں آزاد کر دیے جانا چاہیے تھا جب بارہمولہ، سری نگر اور اسلام آباد کو تقسیم کر کے مزید 3 اضلاع وجود میں لائے گئے تھے۔ اتنی تاخیر کے بعد یہ اقدام ایک دیرینہ ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ان اعلانات کے بعد کہیں جشن منائے گئے اور کہیں احتجاج کیے گئے۔ ہمارے نزدیک نہ تو جشن منانے کا کوئی جواز اور نہ علاقائی عصبیت سے متاثر ہو کر احتجاجی مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے عوام کو اس حد تک سیاسی شعور اور بلوغیت کا مظاہرہ لازماً کرنا چاہیے کہ اضلاع اور تحصیلات کی نئی تشکیل سے کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ دور افتادہ مقامات کے باشندوں کو ضلعی اور تحصیلی مراکز قدر نزدیک آ گئے۔ ان مراکز میں لوگوں کو عدل و انصاف مل جانے اور مسائل کے حل کیے جانے کی امید بالکل بے جا ہے۔ اس نسبت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ نئے اضلاع کے سربراہان بھی اسی طرح لال فیتہ شاہی کا شکار ہوں گے جس طرح اب تک تھے۔ آج بھی پولیس اور قابض فوج کے اشاروں پر بے گناہ اور عام شہریوں کو PSA جیسے کالے قوانین کے تحت گرفتار کر کے جیل خانوں میں سڑایا جاتا رہے گا، جیسا کہ محمد یعقوب بٹ، ہٹی پورہ، یاری پورہ، صدر تحصیل تحریک حریت اور حال ہی میں تحریک حریت کے صدر تحصیل غلام نبی ڈگا اور کارکن غلام محمد بانگی آج بھی چھاپے پڑتے ہیں۔ کریک ڈاؤن ہوتے رہیں گے۔ تپتی دھوپ اور کڑاکے کی سردیوں میں لوگوں کو گھروں سے باہر گھنٹوں فوج کے نرفے میں رکھا جاتا رہے گا۔ گن پاؤڈر چھڑک کر بستیوں کو زمین بوس کر دیا جاتا رہے گا۔ گاؤں خانوں میں مال مویشی کو نظر آتش کر دیا جاتا رہے گا۔ کوئی DC یا کوئی تحصیلدار فوج کی اس بربریت کو روکنے کی جرت نہیں کرے گا۔ جنسی اسکینڈل اب بھی دہرائے جائیں گے اور ضلعوں اور تحصیلوں کے ذمہ دار اب بھی تماشائی بن کر یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے۔ جس خطہ زمین پر فوج کا راج تاج ہو، جہاں فوج کو خصوصی اختیارات دے کر لوگوں پر مسلط کر دیا گیا ہو اور وہ اپنے ان اختیارات کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہوں، ان کو کوئی پوچھ تاچھ اور جواب دہی نہ ہو، وہاں نئے مراکز قائم کرنے سے کسی جوہری تبدیلی کی امید رکھنا سیاسی عدم بلوغیت کا کھلا مظاہرہ ہے، اور ایسا مظاہرہ کرنے والے سیاسی تالے آزما کر
اور سوداگروں کے ہتھے چڑھ جانے سے اگر بچ نہیں پائے تو ان پر افسوس کیے بغیر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تحصیلات کے قیام میں علاقائیت کو ابھارنا اور ایک علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقے کے لوگوں کے خلاف مظاہرہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ استعماری اور سامراجی قوتوں کی اس پالیسی کا حصہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اس طرح ہم سامراجی جال میں پھنس کر اپنے ہی بھائیوں اور ہمسایوں کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں۔ مسلم آبادی میں خاص طور اس علاقائیت کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا ہمیں دین کے دائرے سے باہر پھینک کر عصبیت کا شکار بنا دیتا ہے، اور عصبیت کے بارے میں محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ارشاد ہے: من مات علی عصبیت فقد مات موت الجاہلیہ۔ ترجمہ: جو عصبیت کی موت مرا وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے۔ ذات پات، زبان، نسل، رنگ اور علاقہ کی بنیاد پر جمع ہو جانا جاہلیت اور عصبیت پر جمع ہو جانا ہے، اور ان مواقع پر اگر کوئی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے۔ اس کی موت کسی بھی حال میں اسلام پر موت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان بنیادوں پر جنگ و جدال، رسہ کشی اور ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے سے اسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح بھڑکتی آگ میں کود پڑنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اضلاع اور تحصیلات کی اس تقسیم میں جس انداز کی چھان بین اور سروے کیا جانا چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی ہے۔ اس وجہ سے کہیں جشن اور کہیں احتجاج ہو رہا ہے، اور کچھ اضلاع بالکل نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کپوارہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس ضلع میں کپوارہ اور ہندوارہ تحصیلات اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان میں کم از کم 2 نئے تحصیلات کو تشکیل دیا جانا چاہیے تھا، مگر اس کی طرف نگاہ ہی نہیں دوڑائی گئی ہے، اور اس طرح یہاں کے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، نامعلوم کب تک۔ اضلاع اور تحصیلات کی نئی حد بندی کے بارے میں ہمارے مظلوم عوام کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت میں کوئی فرق آیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس بارے میں بجا طور کہا جا سکتا ہے کہ کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں۔ ہمارے عوام کو جنہوں نے حق کے خود ارادیت کے لیے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، اس وقت تک اپنی جد و جہد کو جاری و ساری رکھنا چاہیے جب تک یہاں سے بھارت کی فوج کا مکمل انخلا نہ ہو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو عملا کر 1,30,00,000 عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا موقع دیا جائے۔ حقیقی اور اصلی جشن وہی ہوگا جب ہم قابض فوج کے تسلط سے آزاد ہو جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 69، اتحاد ملت۔ تحریک حریت جموں کشمیر کی اہداف کی نشاندہی میں اسلام بحیثیت مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی، جموں کشمیر کے متنازع خطہ کی آزادی، بھارت کے فوجی اور جبری قبضے سے اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں 2 اہداف کی قدر تفصیل کے ساتھ وضاحت آ گئی ہے۔ اب اس کے تیسرے ہدف اتحاد ملت کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اسلام کی یہ امتیازی خصوصیت اور شان ہے کہ وہ پوری انسانی برادری کو انسانی رشتے کی لڑی میں پرو دینے کا نظریہ اور اصول لے کر آیا ہے۔ وحدت آدم اس کے فلسفہ حیات اور فکری انقلاب کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد ہم کسی دوسرے مذہب اور فلسفہ زندگی میں نہیں پاتے ہیں۔ تمام دوسرے مذاہب انسان کو ذات پات، نسل، زبان، جغرافیائی حد بندیوں، رنگ اور معاشی بنیادوں پر تقسیم کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ انسانی معاشرے کی فطری حد بندیاں ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان کو تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان بنیادوں پر انسان کو تقسیم کر کے پورے انسانی معاشرے کو رقابت، جنگ و جدال اور قتل و خون ریزی کے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، جیسا کہ دور اول کی جاہلیت میں بھی دیکھا گیا ہے اور دور جدید کی جاہلیت میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام کا عالم انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ وہ تمام تفرقات سے بالا تر ہو کر انسان کو صرف اور صرف بحیثیت انسان دیکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت نمبر
21۔ ترجمہ: لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہاری بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ النساء آیت نمبر 1۔ ترجمہ: لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک رنگ، نسل، زبان، خاندان، ذات پات اور وطنیت کی بنیاد پر کسی کو فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اخلاق اور کردار کی بلندی اور پختگی ہی فضیلت کا اصل معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی قرآن پاک کے متعین کردہ معیار کی اس طرح نشاندہی فرمائی ہے: لا فضل للعربی علی العجمی ولا لأحمر علی الاسود الا کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ ترجمہ: کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ خبردار رہو، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ الحدیث۔ ایک دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: کائنات کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ اور عیال ہے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تخصیص اور امتیاز نہیں برتا ہے، کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم، کون گورا ہے اور کون کالا، کون عربی ہے اور کون اجمی۔ بغیر کسی امتیاز کے سب کے ساتھ حسن سلوک برتنے والا ہی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا۔ عرب سماج میں چونکہ امتیازات برتے جا رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اور ان کی تعلیمات کے مطابق اولاد آدم کے ساتھ یکساں سلوک برتا جاتا اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے اس کے خلاف اپنے بتوں لات، منات اور حبل کے سامنے نوحہ خوانی کی۔ مذہب اوقات ملک و نسب منکرز قریش و از فعل عرب، در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خاں نشست۔ یہ جو دین اور مذہب لے کر آئے ہیں وہ وطن اور نسل کی برتری کو ختم کرتا ہے۔ ان کے لائے ہوئے دین میں قریش اور عرب کی فضیلت سے انکار ہے۔ ان کی نظروں میں آقا اور غلام یکساں ہیں۔ یہ صرف نظریہ اور قول ہی نہیں ہے بلکہ یہ عملاً اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح اسلام نے وحدت آدم کا تصور عملی میدان میں اجاگر کر کے حقیقی مساوات اور برابری کی قدروں کی آبیاری کی، اور مساوات کے نام پر الحاد اور مرتدین کے علم برداروں کے لیے عام لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی راہیں بند کی۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں وحدت آدم کے تصور کا کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والوں کو دشمن اور معاند قوتیں الزام دے رہی ہیں کہ یہ انسانی معاشرے میں تفریق پیدا کرتے ہیں، جبکہ جاہلیت جدید کے تمام علم بردار مختلف ناموں پر انسانی معاشرے کو تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن چونکہ ذرائع ابلاغ پر ان قوتوں کا مکمل کنٹرول ہے، اس لیے اسلام کے حیات بخش نظریہ کی طرف دعوت دینے والے ذرائع اور وسائل کی کمی کی وجہ سے وحدت آدم کے تصور کو عام کرنے میں پیچھے رہ رہے ہیں، جس کا براہ راست فائدہ اسلام دشمن قوتوں کو حاصل ہو رہا ہے۔ تحریک حریت وحدت آدم کے ساتھ ساتھ اتحاد ملت کی طرف پوری ملت مرحومہ کو دعوت دے رہی ہے۔ اسلام عقیدہ اور دین کی بنیاد پر انسانی معاشرے میں تفریق کا روادار ہے۔ جو لوگ اللہ کو وحدہ لا شریک، القرآن کو اللہ کی آخری کتاب ہدایت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، موت کے بعد زندگی پر یقین اور فرشتوں پر ایمان، یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کو دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے ساتھ تسلیم کرنے والے اہل ایمان ہیں، اور باقی لوگ انکار کرنے والوں میں شامل ہوں گے، جن کو قرآن کے الفاظ میں اہل کفار کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ دین کی بنیادوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور انہی بنیادوں پر جمع ہو کر وحدت ملت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، تفریق مت پیدا کرو۔ یہ اتحاد ملت کی واحد بنیاد ہے کہ اللہ کے دین کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیاد تسلیم کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ملت میں تفریق اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتحاد کی الہی بنیاد کو نظر انداز کر کے مختلف نظریات، رسم و رواج، وطنیت، قومیت، ذات پات، رنگ و نسل، لسانی اور جغرافیائی حد بندیوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے۔ اسلام دشمن قوتوں نے اپنی ریشہ دوانیوں کے سہارے مسلمانوں کو مختلف خانوں میں تقسیم کر کے ان کو اپنے لیے ترنوالا بنانے کی کوششیں کی ہیں، جن میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آج کا مسلمان 1 ارب 60 کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہوئے سامراجی قوتوں کا غلام ہے اور ان کی سازشوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ فلسطین میں دیکھیے کہ اسرائیل کی چھوٹی سی مملکت کس طرح اصلی باشندوں کو اپنے ہی وطن سے بے وطن کر کے طاقت کی بنیاد پر ان کی سرزمین پر قابض ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں مسلمان ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ امریکہ اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بمباری اور گولہ بارود کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ طالبان کا نام دے کر عام شہریوں کو، جن میں بچے اور عورتیں شامل ہوتی ہیں، بمباری کا نشانہ بناتے ہیں۔ عراق میں بھی یہی صورتحال ہے۔ امریکہ نے 19 مارچ 2003 کو یلغار کر کے اس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ جب سے اب تک وہاں پر مسلمانوں کے خون کی ارزانی دیکھی جا رہی ہے۔ شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے اور ان کو آپس میں لڑا کر قابض فورسز اپنے خاکوں اور منصوبوں میں رنگ بھر رہی ہے۔ یہی مملکت خداداد پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں بھی استعماری قوتوں کے اشاروں پر مسلمان ایک دوسرے کے خلاف مارکا آرا ہیں اور خود ہی اپنی طاقت اور قوت اپنے ہی ہاتھوں تلف کر رہے ہیں۔ 57 مسلم اکثریتی ملکوں میں قریب یکساں صورتحال ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے دین کی بنیادوں اعتصام بحبل اللہ کو ترک کر کے وطنیت، قومیت، رنگ، نسل، زبان اور معاشی مفادات کو ترجیح دے کر اتحاد کے اصل اور جڑ کو کھوکھلا بنا دیا ہے۔ اتحاد ملت کو حکمت مغرب نے پارا پارا کر دیا ہے اور آج پوری دنیا میں مسلمان کا خون ارزاں ہو گیا ہے۔ غیروں کے ہاتھوں سے بھی اور اپنوں کے ہاتھوں سے بھی یہ بہایا جا رہا ہے۔ اقبال نے خون کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا تھا، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ ہو گیا ماند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ملت مرحومہ کا دین کی بنیادوں سے دوری اور قوت و اقتدار سے محرومی نہ صرف مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کی اصل وجہ ہے اور دشمنوں کے لیے ترنوالا بن جانے کا پیش خیمہ ہے، بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے یہ عدل و انصاف، مساوات و برابری، انسانی اور اخلاقی اقدار سے محرومی اور بے یقینی ہے، کیونکہ عدل و انصاف اور سیرت و کردار کی بنیادیں صرف اور صرف اسلام ہی فراہم کرتا ہے۔ جب یہ بنیادیں تہس نہس ہو گئیں تو پوری دنیا ظلم و عداوت سے بھر گئی ہے اور کہیں بھی راہ نجات دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ تحریک حریت جموں کشمیر پوری ملت مرحومہ کو بالعموم اور متنازع خطہ کے مظلوم اور مقہور مسلمانوں سے بالخصوص درد مندانہ اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنی اور عالمی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے دین کی حیات بخش بنیادوں پر جمع ہو کر اپنی سیرت اور کردار کو انہی خطوط پر تعمیر کر کے رہنمایانہ کردار ادا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابنا کے کاشغر،
جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، نسل گر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو ماندے خاک راہ گزر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اقبال رحمہ اللہ۔ صفحہ نمبر 77، آخری پیغام۔ عالم اسلامی کا پیغام اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی قیادت پر اسلام لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا صلہ یہ ملے گا کہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف، انسان کی عبادت سے نجات پا کر اللہ کی عبادت کی طرف، دنیا کی تنگنائی سے نکل کر عالم کی وسعت کی طرف، مذاہب کے جور و ستم سے بچ کر عدل اسلامی کی طرف آنا نصیب ہوگا۔ اس پیغام کی اہمیت سامنے آ چکی ہے، اور اس زمانے میں اس کا سمجھنا دوسرے زمانے کی بنسبت زیادہ آسان اور سہل ہے۔ آج جاہلیت سر بازار رسوا ہو چکی ہے، اس کے چھپے ڈھکے عیب نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ دنیا اس سے عاجز آ چکی ہے، لہٰذا جاہلی قیادت کو چھوڑ کر اسلامی قیادت کی طرف منتقل ہونے کا یہ خاص وقت ہے، بشرطے کہ عالم اسلامی اس کے لیے کھڑا ہو اور اس پیغام کو پورے عزم، اخلاص اور جرت و ہمت کے ساتھ اپنائے، اور اس پیغام کو دنیا کا نجات دہندہ باور کرے، اور یقین کرے کہ پستی و تباہی سے دنیا کو صرف یہی پیغام نجات دلا سکتا ہے۔ سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ، بحوالہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر، صفحہ 48-49۔ اثر خود را بنگر صاحب نظر، در بدن بازآفرین روح عمر، قوت از جمعیت دین مبین، دین ہما عزم است و اخلاص و یقین۔ اقبال رحمہ اللہ۔ سید علی گیلانی، چیئرمین تحریک حریت حیدر پورہ، سری نگر، کشمیر، 13 جولائی 2006۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔